دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ آپ اپنے کامنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ دوستو، سردی پورے ملک میں بڑھ گئی ہے اور اس درمیان ملک کے مختلف علاقوں میں غیر ملکی مہمان پرندوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ اسلام امن کا دائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ روزنامہ اردو ٹائمز۔ جھولا میدان میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ایک روزہ عظمت الاسلام کانفرنس میں علماء کرام کا اظہار خیال۔ یکجہتی اور خیر سگالی کا مثالی مظاہرہ۔ نوئیڈا میں ہندو مالکان نے کمپنی کی چھت پر نماز جمعہ کے لیے امام مقرر کیا۔ حال میں انتظامیہ نے نوئیڈا کے کھلے میدانوں میں نماز پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی دونوں نے اپنے ممبران کو وفد جاری کیا۔ طلاق ثلاثہ بل آج راجیہ سبھا میں پیش ہوگا۔ معتوب شخص حد درمی پر قائم، مسلم تنظیموں کا قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ ایف آئی اے درج۔ چندر شیکھر راون پر پولیس کی پابندیاں جاری، ملاڈ کے ہوٹل میں نظر بند۔ ممبئی سے 700 سے زائد حامی حراست میں۔ پولیس معاملے میں کچھ بھی کہنے سے کترا رہی ہے۔ جگہ جگہ مظاہرے کا سلسلہ جاری۔ اداکارہ رانی مکھرجی کے می ٹو بیان پر لوگوں کی سخت تنقید۔ اداکار ان افراد میں شامل ہیں جو اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار خواتین کو قرار دیتے ہیں، حملہ آوروں کو نہیں۔ بنارس میں مودی کے خلاف زبردست مظاہرہ، سڑکوں پر اترے کسان، اسکول ٹیچر اور ملحہ زمین کا مناسب معاوضہ نہ ملنے پر احتجاج کرتے رہے۔ مودی کے دورے کے دوران سخت انتظامات۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے دوران تشدد، 15 ہلاک۔ حسینہ واجد کے ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کے امکانات۔ اپوزیشن نے زور و زبردستی اور دھاندلی کا حسینہ حکومت پر الزام لگایا۔ آر ٹی آئی میں فڑنویس سرکار کی پول کھولنے والا افسر ملازمت سے معطل۔ 88,000 کروڑ روپیوں کے اس پروجیکٹ کو بغیر کسی میٹنگ کے منظور کر لیا گیا تھا۔ 12 سالہ کشمیری لڑکی حنا نثار، جس کی وزیر اعظم نے بھی تعریف کی، کشمیر کے اس علاقے سے ہے جو مسلح تصادم کے سبب سب سے زیادہ متاثر ہے۔ روزنامہ اردو نیوز نے طلاق ثلاثہ بل کا راجیہ سبھا میں اصل امتحان کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹی کی مضبوط پوزیشن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اما بھارتی اچانک ناگپور کے سنگھ ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ خفیہ دورہ، سنگھ پرمکھ سے ملاقات اور بات چیت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں۔ مرکز المعارف میں تقریری مقابلے کے موقع پر فن خطابت پر دانشوروں کا اظہار خیال۔ میرے والد کو حیوانیت کا نشانہ بنایا گیا، معاوضہ لینے سے انکار۔ مقتول کانسٹیبل کے بیٹے سریش وتس کا کہنا ہے کہ پولیس اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، اب معاوضہ لے کر کیا کریں گے۔ غازی پور کانسٹیبل قتل معاملے میں 22 افراد گرفتار کیے گئے۔ فوٹیج کی بنیاد پر مزید 28 افراد حراست میں۔ مرنال سین کے ہندوستانی سنیما کو بین الاقوامی شناخت دی۔ شیوسینا اور بی جے پی کے درمیان چوہے بلی کا کھیل، خصوصی مضمون میں اظہار خیال۔ چندرا بابو سب سے کمینہ سیاستداں، کے سی آر نائیڈو پر آندھرا پردیش کو خصوصی درجہ دلانے کا اپنا 4 سالہ موقف اکثر بدل دینے کا الزام۔ کہا، تلنگانہ کی تہذیب میں کسی کا کوئی بھی احسان نہیں لیتے، بلکہ تحفہ دیتے ہوئے خوبصورت طریقے سے اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ بی جے پی
अखाड़ा परिषद के संतों का ऐलान, मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। महसूस हो रहा है कि मंदिर तामीर नहीं होगा, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुंतजर हैं। राजस्थान में तरतीब दी गई, निसाबी किताबों में तब्दीली। बीजेपी हुकूमत के दौरान निसाब को भगवा रंग दे दिया गया था, अब इसे दुरुस्त करने का मंसूबा। जनूबी एशिया में मजहबी बुनियाद परस्ती व कौम परस्ती, राम पनवानी का खुसूसी मजमून रोज़नामा। उर्दू वालों की एक मीटिंग में विनोद तावड़े ने कहा कि उर्दू कौमों और समाज को एक दूसरे के करीब लाती है। पुलिस और आवाम को पता नहीं चल रहा है कि योगी क्या कहना चाहते हैं, ठोक देने का मतलब उनकी समझ में नहीं। अखिलेश यादव। रोज़नामा उर्दू टाइम्स ने अपने इदारिये का अनुमान दिया है, जब तवक्को ही उठ गई है। बुलंदशहर में जो कुछ हुआ उसके बारे में तफसीली। पद्म विभूषण अबकारी फिल्मसाज मृणाल सेन नहीं रहे। दोस्तों, ये थी उर्दू अखबारात की झलकियाँ। कल फिर मुलाकात होगी कल के अखबारात के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।